شنگریلا ایک جل پری تھی۔ وہ موتیوں اور سیپیوں سے بنے ہوئے ایک خوبصورت محل میں رہتی تھی۔ اس محل کے دروازوں پر سچے موتیوں کی جھالریں لگی ہوئی تھیں۔ شنگریلا تمام جل پریوں سے خوبصورت تھی، مگر اس خوبصورتی نے اسے خاصا مغرور بنا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسری جل پریوں کا مذاق اڑاتی، انہیں بدصورت کہہ کر چھیڑتی۔ اس کے غرور کی وجہ سے تمام جل پریاں اسے ناپسند کرتی تھیں۔ پورے سمندر میں اس کی کوئی سہیلی نہ تھی۔ شنگریلا خاصی غصے میں رہتی کہ کوئی جل پری بھی اسے منہ نہیں لگاتی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی ایسی جگہ چلی جائے گی جہاں اس کے بہت سے دوست ہوں اور جہاں وہ خوب کھیلے، تیرے اور گائے۔ یہ سوچ کر وہ محل سے نکلی اور تیرتے تیرتے سمندر میں بہت دور جا نکلی۔ یہ جگہ بہت خوبصورت تھی۔ سمندر کے اس حصے میں بہت ہی خوبصورت مچھلیاں تھیں، سنہری، سبز، نیلی، نارنجی اور آسمانی۔ ان مچھلیوں کو دیکھ کر شنگریلا بہت ہی خوش ہوئی۔ آدھا دن تو وہ ان مچھلیوں سے خوش ہوتی رہتی اور باقی آدھا دن اپنے بال سنوارنے اور اپنے آپ کو تیار کرنے میں مصروف رہتی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ شنگریلا یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ ایک دن وہ موتی ڈھونڈنے جا رہی تھی کہ اس نے شارک کی خوفناک آواز سنی۔ آہستہ سے وہ تیرتی ہوئی سمندری پھولوں میں چھپ گئی۔ اس نے سنا دو شارک مچھلیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک مچھلی دوسری مچھلی سے کہہ رہی تھی، ابھی میں نے ایک جگہ ڈھونڈی ہے جہاں بہت سی جل پریاں رہتی ہیں۔ دوسری زور سے ہنسی، ہا ہا ہا، چلو تو پھر جل پریاں کھانے کا جشن منائیں۔ پہلی نے کہا، مگر ٹھہرو، میں نے سوچا ہے کہ اور بھی شارک مچھلیوں کو بلا لیں اور سب کی زوردار دعوت کر ڈالیں۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، پہلی نے خوش ہو کر کہا۔ شنگریلا چھپی ہوئی ان کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ وہ وہاں چھپی رہی۔ جب شارک مچھلیاں وہاں سے چلی گئیں تو جل پری تیزی سے اپنے محل کی طرف تیرنے لگی۔ اسے اپنے تمام رشتہ داروں اور ساتھیوں کو ان خوفناک مچھلیوں سے بچانا تھا۔ وہ اس قدر تیزی سے تیرے جا رہی تھی کہ ایک سمندری جھاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس کی نازک جلد چھل گئی اور خون نکل آیا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ جل پری کی چیخ سن کر شارک مچھلیاں واپس لوٹ آئیں اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے شنگریلا کو گھورتی ہوئی آگے بڑھیں۔ شنگریلا اور تیزی سے تیرنے لگی، مگر شارک مچھلیاں اس سے زیادہ تیز تھیں اور وہ اس کے قریب آ گئیں۔ خوش قسمتی سے قریب ہی ایک غار تھا۔ شنگریلا اس غار میں چھپ گئی۔ خاصی دیر تک شارک مچھلیاں شنگریلا کے نکلنے کا انتظار کرتی رہیں۔ غار کا دہانہ اتنا تنگ تھا کہ وہ غار میں داخل نہ ہو سکتی تھیں۔ بالآخر تھک ہار کر ایک شارک تو باقی شارک مچھلیوں کو جل پریوں کے محل تک لے جانے کے لیے چل دی اور دوسری غار پر بیٹھی پہرا دینے لگی۔ خاصی دیر تک تو شنگریلا خوف سے کانپتی غار میں بیٹھی رہی، پھر اس نے ہمت کر کے غار کا جائزہ لیا۔ غار کے دوسری طرف ایک بہت ہی تنگ منہ تھا۔ اس سے بمشکل ہی وہ باہر نکل سکتی تھی، پھر بھی اس نے ہمت کی اور اس غار سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کوشش میں اس کی خوبصورت دم بھی چھل گئی اور اس کی کوہنیاں بھی زخمی ہو گئیں، مگر وہ چیخی نہیں اور خاموشی سے باہر نکل آئی۔ وہ سیدھی ایک خوفناک آکٹوپس کے پاس پہنچی۔ آکٹوپس نے اسے دیکھتے ہی کہا، تم بہت خوش قسمت ہو، میں جل پریاں نہیں کھاتا، مگر تم شارک مچھلیاں تو کھاتے ہو۔ ہاں، بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ اچھا، تو پھر آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بہت ساری شارک مچھلیاں کھلاؤں، اتنی کہ تم نے ساری زندگی نہ کھائی ہوں گی۔ پھر وہ آکٹوپس کو لے کر اپنے محل کے پاس پہنچی اور اپنے تمام رشتہ داروں کو خبردار کیا کہ بے شمار شارک مچھلیاں انہیں کھانے آ رہی ہیں۔ سب چوکنا ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک طرف سے بے شمار شارک مچھلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ آکٹوپس اور جل پریوں نے مل کر زوردار حملہ کیا، یہاں تک کہ ساری شارک مچھلیاں مر گئیں۔ زیادہ تر آکٹوپس نے ماری اور باقی کو جل پریوں نے اپنی طاقتور دمیں مار مار کر مار ڈالا۔ خوب زوردار لڑائی ہوئی، جل پریاں جیت گئیں۔ بس اس دن سے تمام جل پریاں شنگریلا کی دوست ہو گئیں اور اب شنگریلا بھی ان کا مذاق نہیں اڑاتی بلکہ ان کے ساتھ مل جل کر رہتی ہے۔